السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے، نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی، ان کی منزل تھی۔ جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے تو انہوں نے پر نظر ثانی کی۔ اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے۔ وہ ٹائمنگ کس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا۔ اب یہ 2 سال کے بعد یک لخت یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں، جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی، جس کے وہ طالب تھے، وہ نہیں ملے گی، نمبر 1۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے۔ اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں، اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا۔ اب 3 باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہے۔ آئیے ان کا 1 منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی۔ خدا را، آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج معترف ہے۔ پاکستان نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس امن کے عمل میں، اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ ہمارے جو ناقدین ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا۔ پیس ایکارڈ ہوا، پولیٹیکل نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا، عمران خان کا موقف تھا، تحریک انصاف کا موقف تھا۔ دنیا قائل نہیں تھی، قائل ہوئی، کامیابی ہوئی۔ 29 فروری کو ایک پیس ایکارڈ دوحہ میں ہوا، مشکلات کھڑی کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر پرزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی، اور جو انٹرا افغان نیگوسیشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو افغانستان میں ایپیکس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں، اور اس میں طے ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے پاس جو میکنزم ہے اس کو بروئے کار لائیں گے۔ تو افغانستان میں ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے۔ اس کو ناکامی نہیں، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کشمیر پہ، ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے، کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا، اور عمران خان نے کس مؤثر انداز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا۔ پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، او ایس سی کے کانٹیکٹ گروپ میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا، اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا۔ آپ پوچھ لیجئے، ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پر پابندی تھی، ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالاں نہ ہو جائیں، اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے۔ جب یہ مسئلہ عروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی؟ توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی؟ ہم نے نہیں، دھرنے نے ہٹائی۔ یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر اگر کشمیر کی پالیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس کی ریزرویشنز ہیں، تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصے دار رہے ہیں۔ کیا اسی اسمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزولوشن سائن نہیں کیے؟ آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے، کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے؟ اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونانیمس ریزولوشنز آپ نے پاس کیے،
تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا. تیسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا. کمال کی بات ہے. جو جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہے ہیں, میں ابھی 21 اگست کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, وہ مطمئن ہیں. نہ صرف وہ مطمئن ہیں, وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے, انہوں نے اس حکومت کے ساتھ, ہماری حکومت کے ساتھ فیز 2 کا معاہدہ کیا ہے. چلیے فیز 1 تو چل رہا تھا جو انفراسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا, لیکن انڈسٹریل ریلوکیشن ہے, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے, اپنا جو نئے 2 جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں ایگریکلچر کا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, یہ کب ہوا ہے؟ یہ تو اب ہوا ہے, اس دور میں ہوا ہے. تو رول بیک نہیں, وہ پروجیکٹس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے. تو یہ قوم کو بالکل کسی شعبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے, یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے, یہ درد کوئی اور ہے. یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے, اور اس پہ لوگوں کو, پاکستان کے لوگ باشعور ہیں, پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں, فیصلہ خود کرتے ہیں. ان کی گفتگو بھی سنی, ہماری بھی سن رہے ہیں, اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے. اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سوال, ایک جواب دے دو, ایک ایک کر کے لینا بھائی جان. میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. میں جواب سوال سمجھ لیا. جی آپ چلیے آپ ریگولیٹ کر لیں. ایک ایک سوال کرنا نا. سر گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں, سر عدالتوں نے بھی مفروض کہا ہوا ہے, انہیں بلایا ہوا ہے, طلب کیا ہوا ہے نواز شریف کو. یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. حکومتی سطح پر سر آپ کیا اقدامات کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری, آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, ضرور ہوگی. کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے, اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہی تھا نا. پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے؟ جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں, کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کا دوسرا سوال کا ہے. دیکھیے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری 2021, ٹھیک ہے, بقول ان کے. تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر, اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ, میں عرض کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور, وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے, دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے. ہم ووٹوں سے آئے ہیں, ہم چور دروازے سے نہیں آئے, منتخب ہو کر آئے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان
लाखों वोटर्स की तस्दीक की है, 1,70,00,000 जैसे आप कह रही हैं, उन लोगों की तस्दीक की है, उनके सियासी शऊर पर सवालिया निशान खड़ा किया है, और ये दुरुस्त नहीं है। हाँ जी, क़यादत के साथ पार्लिमानी रहनुमाओं की एक मुलाकात हुई और इत्तेफाक के मुताबिक आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे। बंद कमरे इजलास में कुछ और मौका अपनाया जाता है अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से, और जैसे उस कमरे से बाहर निकलते हैं, जैसे APC में आए, तो सारा मौका भी बिल्कुल उलट हो गया। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले में कि बंद कमरे इजलास में मौका बिल्कुल अलग है और बाहर निकल के मैं तो जी देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उसकी एक और आपको मिसाल देता हूं। उसकी मिसाल मैं उस दिन देता हूं जिस दिन जॉइंट सेशन हो रहा था। बिल सेनेट में जाता है, सेनेट उसको रेफर करती है टू द स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस की है। उस स्टैंडिंग कमेटी में अक्सरियत जो है उस बिल को पास करती है जिसमें वो मौजूद है। एक फोन कॉल आती है और इजलास में जाकर उसी सेनेट में, उसी स्टैंडिंग कमेटी जहां वोट हक में दे के आए होते हैं, इजलास में जाके उसके खिलाफ वोट करते हैं। न्यूज बुलेटिन में आ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाबाहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। चकवाल में चौसैदन शाह रोड पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मटियारी में मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोहाट की तहसील गम्बट में हाईवे पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। खानपुर में कार फुटपाथ से टकरा गई जिससे 1 शख्स जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। उकाड़ा में शेरगढ़ रोड पर हादसे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि 1 खातून शदीद जख्मी हो गई। भावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में मुसाफिर वैन और ट्रेन में तसादुम से 1 मुसाफिर जाँ या जो अपोजिशन कह रही है कि सियासत में मुदाखलत है फौज की, वो इशू सियासी इशू डिस्कस हुए या कोई और इशूज? देखिए सर, मैं आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं सर ये जो पहला सवाल उन्होंने पेमरा का किया जी, हमने एक्शन देखें। पहली बात तो ये कि ये एक पॉलिटिकल फैसला जो कि हम लेते हैं, हमने पेमरा को हम ये जो लॉ है वो कोट करके हम उनको रोक सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं, ये सवाल आप हमसे पूछते हैं कि जी आपने नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया, तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि अगर हम फुल कानून की अमलदारी करें तो फिर भी हमारी जान नहीं छूटती। और अगर नहीं, लेकिन कितनी अजीब और खुशी की बात है कि मीडिया कह रहा है कि सेंसर करना चाहिए और हम कह रहे हैं इसलिए आपने यही कहा ना, ठीक है ठीक है, तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं सेंसर करते। मैं करूँ जी, आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा है उस पर किबला अर्जी है हमारे 100 सियासी इख्तिलाफात। मैं आज भी उनसे कहूंगा, प्लीज डू नॉट ड्रैग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू पॉलिटिक्स। ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, ये आप किसी इदारे की खिदमत नहीं कर रहे, और आप अगर करेंगे तो ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, हुकूमत का नहीं कर रहे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आप नुकसान दे रहे हैं। आप उन्हीं का खेल खेल रहे हैं जो इस इदारे को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं और उनके पीछे अज़ाइम हैं उनका हिस्सेदार बिल्कुल ना बनिए, ये आपके और मुल्क के मफाद में नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि वो कि आपने तो मियां साहब की वापसी, उनकी अखलाकी जो तकाज़े उन पे डाल दी, लेकिन हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को एक खत लिखा गया था। एक तो ये बता दें कि उस हवाले से आपको उनके बरतानिया का क्या जवाब मौसूल हुआ है, और दूसरा
اگر اپوزیشن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اجتماعی استعفوں کا ویپن یوز کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، تو کیا آپ ان کے استعفے اسی طرح لٹکائے رکھیں گے یا قبول کرنے کے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت استعفے کا ریکارڈ کرانے کا، احتجاج کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری داد رسی ہو، اور جس دن جوڈیشل کمیشن معرض وجود میں آ گیا اور ہماری سنوائی ہو گئی اور ہمیں اطمینان ہو گیا، دیکھیے ہمارا جھگڑا اسمبلی سے تو نہیں تھا، ہمارا جھگڑا، ہم تو الیکٹوں کے آئے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نشاندہی کی ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے کوشش کی کہ کوئی پارلیمنٹری فورم سے ہو جائے، تو انہوں نے کہا پارلیمنٹری فورم سے ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے آف انکوائری تو وہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے۔ جب سپریم کورٹ نے بلایا، ہماری بات سنی، تو ہم نے احتجاج بھی ختم کر دیا، ہم نے دھرنا بھی لپیٹ لیا اور ہم نے اسمبلی میں رہ کے اپنی کارروائی اور اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ کا آپشن ہے، وہ آپشن تو کل بھی ایکسرسائز کر سکتے تھے، وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ان پر منحصر ہے نا کہ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے بھی ہیں یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ جہاں تک وہ تعلق ہے، جی، جو کورٹ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ان کو جو نوٹس ہے جو دیا جائے، اس تقاضے کو، اس قانونی تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کل کی کسی کے بعد جو پڑوسی ملک ہے اس کے بیانیے کو تقویت ملی ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اس کو تقویت ملی اس کو یعنی نشانہ بنایا گیا ریاستی اداروں کو۔ تو جیسے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں خدشات ہیں کہ شاید ہمیں کوئی آپ گرفتار کر دیا جائے گا، تو آگے جنوری تک سے پہلے کوئی حکومت نئے مقدمات بنانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت جتنے مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا ہو، ایک مقدمہ نہیں ہے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اس دور میں، ان 2 سالوں میں ایک مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا، یہ ماضی کے مقدمے ہیں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے، اور جب دونوں نشانے میں آئے تو اب دونوں مل کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے سوال پوچھے کہ اٹھنے سے پہلے ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ شہباز شریف صاحب سے ضرور پوچھیں۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ جی کل میاں نواز شریف نے فوج کے بارے میں جو کہا ہے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، اس پہ یہ سوال ہماری طرف سے ضرور پوچھیں۔ بہت آنا ہے۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ اس وقت کراچی میں اسٹیٹ بینک گورنر رضا باقر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اچیو کریں گے اور دسمبر سے یہ کوارٹرلی ٹارگیٹس، اس سال کی دسمبر سے یہ کوارٹرلی ٹارگیٹ انفورس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ اس کام پہ بہت عرصے بعد ایک سسٹمیٹک انداز میں کام ہو رہا ہے، حکومت کی ساری ایجنسیز اس میں یکجا کام کر رہی ہیں، اس کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کچھ دیر لگتی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس کا جو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنانس ہے یہ بڑھے گا، اور کافی سارے بزنس مین نے، خاص کر جو کنسٹرکشن میں ہیں اور ڈیولپر جو ہیں، انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ اب ہمیں بینکس سے کالز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ بتائیں کوئی اچھا پروجیکٹ جہاں پہ لینڈ ٹائٹل وغیرہ کے ایشوز نہ ہوں اور مسئلے مسائل نہ ہوں، تاکہ ہم اس کی فائنانس کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ تو ہمارا اس پہ پورا زور لگا رہے گا۔ سمر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر وہ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں سمر صاحب۔ تھینک یو سر۔ میں صرف یہ بتاؤں گا ایک بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ ہمارے لیے کتنی اہم ہے
کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو گورنر صاحب خود چیئر کرتے ہیں اور اس میں مختلف بینک سے ان کی صدر پریزیڈنٹ اس کے اندر اس کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں. پچھلے 12 ہفتوں سے ہر ہفتے اس کی مستقل میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یو کین امیجن کہ سینٹرل بینک کے گورنر کو باقی چیزوں سے ہٹ کر ہاؤسنگ کے اندر کس طرح مقصد کیا جائے. اور صرف ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا کہ بینکوں نے مل کر وہ کرائیٹیریا ڈیولپ کر لیا ہے جس کی بنیاد پر ڈیولپرس کو فنانسنگ کی جائے گی. انہوں نے وہ انکم پراکسی ڈیولپ کرنی ہے. آپ کو شاید کرنا چاہیں آپ کو شاید کرنا چاہیں جن کا باقاعدہ ریکارڈ نہیں موجود ہے, پراپر فارمل سیکٹر میں نہیں ہے, تو ان کے ٹیلی فون کے بلز کے ذریعے, ان کے بجلی کے بلز کے ذریعے وہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ اسٹیبلش کیا جائے گا کہ یہ ایک اچھا بورر ثابت ہو سکتا ہے. یہ انکم پراکسی کے بعد بھی اس پر کام ہو رہا ہے. یہ چند مجھے بتانا چاہ رہا تھا. شکریہ سمر صاحب. آپ جو سب سے پہلا سوال وہ تھا کہ یہ لیکویڈیٹی کا اور کہ آیا اسی کی وجہ اسی پہ ہمیں ریلائی کرنا ہوگا. تو پہلے میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ اہم کیوں تھا اور پھر میں آگے جو ہے رستہ اس کا تھوڑا سا بتاؤں گا. تو پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے جو میجرز لیے یہ کس رفتار سے لیے. تو ذرا اگلی سلائیڈ اگر آپ دکھائیں تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سائیڈ پہ ہم نے پلاٹ چارسدہ میں پرائیویٹ سکول کا استاد جلات بن گیا. چھٹیوں کی فیس نہ لانے پر تیسری جماعت کے طالب علم پر وحشیانہ تشدد کر ڈالا. زخمی بچے کو اسپتال داخل کرا دیا گیا. پیار نہیں پیار کا خواب ہی رہ گیا. استاد کو روحانی باپ قرار دیا جاتا ہے. چارسدہ کے پرائیویٹ سکول میں یہی روحانی باپ جلات بن گیا. چھٹیوں کی فیس کیوں نہیں لائے؟ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کے استاد نے تیسری جماعت کے طالب علم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا. متاثرہ طالب علم کے چچا کا کہنا ہے کہ استاد نے چھٹیوں کی فیس منگوائی تھی. فیس نہ لانے پر استاد نے تیسری جماعت کے بچے پر تشدد کی انتہا کر دی. پولیس کی نگرانی میں متاثرہ بچے کو DHQ ہسپتال چارسدہ میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج معالجے کے لیے پشاور منتقل کر دیا گیا. متاثرہ طالب علم کے چچا کی مدیت میں استاد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. اسکول انتظامیہ نے سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 15 ستمبر سے ہی پرائمری سیکشن کو کھول رکھا تھا. جنسی درندوں نے مزید 2 خواتین کی عزت کو تار تار کر کے قانون کے محافظوں کو نیا چیلنج دے دیا. IG پنجاب انعام غنی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی. انسان نما حیوان درندگی کی ہر حد عبور کرنے لگے. ماؤں بہن اور بیٹیوں کے لیے باہر کے بعد اب گھر بھی غیر محفوظ. بڑھتے ہوئے جنسی زیادتیوں کے کیسز قانون کے رکھوالوں کے لیے چیلنج. صبح پنجاب کے ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپالپور میں محنت کش کے گھر میں گھس کر 7 ڈاکوؤں نے شادی شدہ خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. تھانہ صدر کی حدود میں ڈاکو زیادتی کے بعد طلائی زیورات، نقدی اور قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئے. ڈاکوؤں نے شادی شدہ خاتون کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا کر اس کے خاوند اور دیگر گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے. پولیس نے متاثرہ خاتون کے خاوند کی مدیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مظفر گڑھ کی تحصیل چوک سرور شہید میں 19 سال کی لڑکی کو گھر میں گھس کر 3 نوجوانوں نے اسلحے کے زور پر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا. لڑکی کے شور پر اہل علاقہ موقع پر پہنچے تو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. خبریں اور بھی ہیں. نیوز بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. ویلکم بیک. خبر دیں کہ آپ کو وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. ملاقات میں ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے ہیں. لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے.
रहीम यार खान में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। फल और सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। रहीम यार खान में फलों और सब्जियों की कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। फल और सब्जी फरोश मनमानी रेट लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं। ताहम जिली इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के एहलकार सिर्फ दुकानों तक रेट लिस्ट पहुंचाकर गायब हो जाते हैं। सब्जियों और कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए इन चीजों का खरीदना मुश्किल है, और ये सब इस वजह से है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो सही तौर पर फाल नजर नहीं आ रही। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। हालिया दिनों में आने वाली महंगाई की लहर में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी रेट पर सार्फिन तक रसाई मुमकिन बनाने में नाकाम हैं। जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है ना, जितनी भी सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, उनके रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, गोश्त से भी ज्यादा रेट हो गए हैं। पहले गोश्त का रेट ज्यादा था, अब सब्जियों का ज्यादा है, गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। अवाम का कहना है कि गोश्त तो पहले ही पहुंच से बाहर है, अब सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के मारे अवाम सिर्फ एक सवाल करती नजर आ रही हैं कि आखिर महंगाई का जिन कब काबू में आएगा। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। शेखुपुरा गिरदोनवा में सब्जियों, फलों समेत अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। देखेंगे मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट। शेखुपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। फल, सब्जियां और अशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई की वजह से गरीब आदमी का बाजारों में अशाए खुर्दनोश की खरीद बहुत बड़ा मसला की शक्ल इख्तियार कर चुका है और आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुका है, जिसका सद्देबाब करना तब्दीली के इस दौर में मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिली इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हुकूमती नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। सब्ज मंडी शेखुपुरा का विजिट करने पर लोगों का कहना था कि महंगाई वेख के तो परेशान हो जाएगा। जेड़ी सब्जी पुछने वो बड़ी महंगी, जेड़ी पुछने आलू तक जेड़े ने वो भी 100 रुपए तो घट नहीं, ते बड़े मजबूर आ। घरां दे हालात इस तरह दे ने ते जिथे किलो लैनी हुंदी उत्थे पाइया लैके गुजारा करन दे। महंगाई जेड़ी वो बहुत ज्यादा बच्चों का खर्चा, सब्जी का खर्चा, जी 100-150 तो एक नॉर्मल आलू है वही 100 रुपए किलो है, सब्जी कोई भी हो 120-130 रुपए किलो है। वो 25-30 हज़ार से जाके उनका बजट जो महाना बनता है, दूध भी पिछे पा के आम इंसान का गुजारा इंतहाई मुश्किल है कि 15,000 रुपया आम आदमी की तनख्वाह है और घर का खर्चा 30 से 40,000 रुपया है। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।